جب ظالم اس قوم پر مسلط ہوگا تو صرف ظالموں پر اس کا عذاب نہیں ہوگا، ظالم اور مظلوم دونوں پر اس کا عذاب ہوگا۔ ایمان کے 3 درجے ہیں، جب تم ظلم دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور یہ افضل الایمان ہے۔ دوسرا ایمان یہ ہے کہ زبان سے روکو۔ تو اضعف، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانو۔ سب کو خوش کرنے والا منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں اگر رسول کے احکام نافذ نہیں ہے تو ان قریب ایک وقت آئے گا، ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ مظلوموں پر عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ ظلم کو سہتا رہا اور خاموش رہا۔ ایک ہی دین ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے اپنے گھر میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور تم اس کے حصے دار ہو۔ ظلم کرنے والا، ظلم سہنے والا، ظالم بھی خوش رہے، مظلوم بھی خوش رہے۔ دین رہے گا تو عزتیں رہیں گی، دین رہے گا تو ہماری ثروتیں رہیں گی، دین رہے گا تو ہماری مال دولت، ہماری جان محفوظ رہیں گی۔ جب دین ہی نہیں ہوگا تو تم دولت کا کیا کرو گے؟ رسول کا دین یہ سب سے پہلے ہے، اس کے حصے دار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو میرا بندہ ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، جو میری محبت اور میری دیوانگی کا دعوے دار ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول کے ناموس کے لیے اپنی جانوں کو لٹا دوں گا، جو یہ کہتا ہے کہ میری جان سے زیادہ عزیز میرا محبوب ہے، اگر یہ میرا بندہ، یہ چاہنے والا، اگر اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال کے درمیان خدا کے حکم کو نافذ نہیں کرتا، دینداری نہیں پھیلاتا، رسول کے احکام کو وہاں پر نافذ نہیں کرتا، اس کے گھر میں اگر رسول کے احکام نافذ نہیں ہے تو ان قریب ایک وقت آئے گا، ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر ایک ظالم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، آگے فرمایا جب ظالم اس قوم پر مسلط ہوگا تو صرف ظالموں پر اس کا عذاب نہیں ہوگا، ظالم اور مظلوم دونوں پر اس کا عذاب ہوگا۔ ظالم پر عذاب تو اس لیے ہوگا کہ اس کا تو شیوہ ہی ظلم کرنا، وہ جرم کر رہا ہے نا، وہ گناہ کر رہا ہے نا، وہ بغاوت کر رہا ہے نا، وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے نا، تو اس پر عذاب اس لیے ہوگا۔ مظلوموں پر عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ ظلم کو سہتا رہا اور خاموش رہا، ظلم پنپتا رہا اور وہ خاموش رہا۔ معاشرے میں دین کے نام پر طرح طرح کی چیزیں پھیلتی رہی اور وہ خاموش رہا، اس لیے اسے بھی اتنا ہی عذاب دیا جائے گا جتنا ایک ظالم کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 3 درجے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہیں، جب تم ظلم دیکھو، برائی دیکھو، بغاوت دیکھو، بے دینی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر قدرت ہے، اسے ہاتھ سے روکو۔ اور یہ افضل الایمان ہے، افضل الایمان ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ ہاتھ سے روکا۔ کون تھے سامنے؟ انہی کا کنبہ تھا، انہی کا قبیلہ تھا، ان کے گھر والے تھے۔ آج تم یہ سوچتے ہو کہ میں برائی سے روکوں گا، میرا بھائی سامنے ہے، میں برائی سے روکوں گا، میرا بیٹا سامنے ہے، میں برائی سے روکوں گا، میرے رشتہ دار سامنے ہے، میں برائی سے روکوں گا، یہ اس سے روزی روٹی میری جڑی ہوئی ہے، میں برائی سے روکوں گا، اس سے میرا جاہو جلال اور میرا روب اور میری حیثیت اس سے جڑی ہوئی ہے، تم اس کی پرواہ کرتے ہو؟ اور دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھو حضرت عمر فاروق کو، دیکھو مولا کائنات کو، دیکھو عثمان ذو النورین کو، یہ جب برائی سے روکنے کے لیے آئے تو کون تھے سامنے؟ وہی قبیلے والے تھے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہی اہل خانہ کنبہ اور اسی قبیلے کے افراد تھے، ایک ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوئے اور آج تلوار لے کر کے آمنے سامنے ہیں۔ کیوں؟ اب برائی سے روکنا ہے تو برائی سے روکنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، برائی سے روکنے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ پہلا اور افضل ایمان یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو۔ دوسرا ایمان یہ ہے کہ زبان سے روکو۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی افراتفری دین کے نام پر مچی ہوئی ہے۔ ایک ہی دین ہے،
ایک ہی خدا ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک ہی چیز کو لے کر کے ہزاروں فتنے کھڑے ہو رکھے ہیں؟ ایک ہی چیز کو لے کر کے کوئی ایمان کا دعوے دار ہے، کوئی کفر کا دعوے دار ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ سے، اس کے بعد زبان سے، اور اس کے بعد اگر زبان سے بھی نہ کہہ پاؤ تو اضعف، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانو، کم سے کم اسے دل میں برا جانو۔ آپ برائی کو دل میں برا جان رہے ہو، اپنے دلوں کو کھنگالو، ٹٹولو، سوچو، دیکھو، انٹروسپیکٹ کرو، دیکھو جھانک کر کے، برائی کو کم سے کم برا سمجھ رہے ہو؟ تمہارے اپنے گھر میں پھیل رہی ہے، تم مزے لے رہے ہو، تمہارے اپنے گھر میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور تم اس کے حصے دار ہو۔ دیکھو، غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ان سے بھی بڑا کوئی ایسا شخص تھا کہ جن کی ہر بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے سب خوش رہیں، ہم کیوں برائی کو نہیں روکتے، ہم کیوں نہیں ٹوکتے، اچھائی کی طرف دعوت کیوں نہیں دیتے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے سب خوش رہیں، اور یقین جانو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور باب العلم مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سب کو خوش کرنے والا منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ کیا بات! جو یہ چاہے کہ سب ہم سے خوش رہیں، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، ظلم کرنے والا، ظلم سہنے والا، ظالم بھی خوش رہے، مظلوم بھی خوش رہے، قاتل بھی خوش رہے، مقتول بھی خوش رہے، کسی پر زور دینے والا بھی خوش رہے، جسے دبایا گیا ہے وہ بھی خوش رہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ! ارے اس زمین پر تو خود پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو لوگ ان سے بھی پوری طرح سے متفق نہ ہوئے۔ وہ چاہتے اور خدا چاہتا تو اس کائنات کی کسی بھی تخلیق میں ذرہ برابر بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ رسول کا انکار کرتے، لیکن چونکہ رسول ہمارے آئیڈیل ہیں، چونکہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اس وجہ سے دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پرواہ نہیں کرنی ہے۔ کیا کچھ ہوا؟ بائیکاٹ، تم لوگوں کو کبھی ہوا سوشل بائیکاٹ؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ پوری کائنات کو کھانا کھلانے والے، روزی دینے والے، جن کے صدقے میں روزیاں بٹی ہیں، اور 2.5 سال تک سوشل بائیکاٹ کا شکار رہے۔ کس لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، تمہیں اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اور تمہیں برائی سے نکالنے کے لیے۔ رہے کہ نہیں رہے؟ 2.5 سال تک رسول اور ان کے اصحاب پتیاں کھائی ہیں، معلوم ہے، پتیاں کھائی ہیں، سوکھی پتیاں کھائی، سوکھے چمڑوں کو ابالا گیا ہے اور پانی ٹپکا ٹپکا کر کے بچوں کو پلایا گیا ہے۔ یہ ہے تمہاری تاریخ۔ ارے پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، جانو تو صحیح، کیا چیز تم کو روکتی ہے؟ ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارا کاروبار چلا جائے گا، کیا چلا جائے گا؟ یہ سب دینے والا تو وہی ہے نا۔ کبھی سوچا اگر جان کی پرواہ کرتے، اگر عزت کی پرواہ کرتے، اگر مال و دولت کی پرواہ کرتے تو یہ مولائے کائنات بستر رسول پر کبھی لیٹتے؟ یہ مولائے کائنات کبھی بستر رسول پر لیٹے؟ 70 قبیلوں کی ننگی تلواریں اس گھر کو گھیرے ہوئے اور رسول کے بستر مولا علی لیٹ رہے ہیں، ننھے ننھے بچے، خاندان، بیوی، بچوں کے ساتھ۔ کربلا کے میدان میں امام حسین آئے، وہ بچوں کی پرواہ کرتے، عورتوں کی پرواہ کرتے، معاشرے کی پرواہ کرتے؟ نہیں، رسول کا دین یہ سب سے پہلے ہے۔ دین رہے گا تو عزتیں رہیں گی، دین رہے گا تو ہماری ثروتیں رہیں گی، دین رہے گا تو ہماری مال دولت، ہماری جان محفوظ رہیں گی۔ جب دین ہی نہیں ہوگا تو تم دولت کا کیا کرو گے؟ تم اپنی جانوں کا کیا کرو گے؟ اور جب دین رہے گا تو اس نے تو ایسے ویسوں کو نوازا ہے، اس نے تو ایسے ویسوں کو نوازا ہے۔ وہ بلال جو قوم کے سب سے پچھلے درجے میں آتے تھے وہ مؤذن رسول ہو گئے۔ جب تک مسجدوں میں اذان ہوتی رہے گی قیامت تک، تب تک حضرت بلال یاد کیے جائیں گے۔ تو دینے والا جب دیتا ہے کیا کچھ نہیں کیا؟ تو یاد رکھیں، تمہاری عزت
तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जान, ये सब कुछ तब है जब दीन महफूज है, और दीन महफूज नहीं है तो ये सब बेकार है। तो हजरत गिरामी, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ये अल्लाह तबारक व तआला का, मेरी कामयाब जमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से अर्ज करते हैं, सहाबा किराम से कह रहे हैं, फरमा रहे हैं क्या कि आने वाले दौर में एक वक्त ऐसा आएगा, आने वाले दौर में, किससे कह रहे हैं? सहाबा किराम से कह रहे हैं, आने वाले दौर में एक वक्त ऐसा आएगा जब जुल्म का बोलबाला होगा, नफरतें आम होगी, बेदीनी अपने उरूज पर होगी, बगावतें आम हो जाएंगी, दीन से बेजारी आम बात हो जाएगी, दीन को लोग पसे पुस्त रखेंगे, कुरान खानी, कुरान फहमी, कुरान बीनी, ये सब ताकों पर होगा, लोग दीन भूल चुके होंगे। उस वक्त कुछ लोग उठेंगे और उस दीन के अहकाम को नाफिज करने के लिए सन तन मन धन सब लुटाएंगे। वो लोगों को बुराई से रोकेंगे और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएंगे। तो याद रखो, उस वक्त उठने वाली जमात का अज्र खुदा के नजदीक वही होगा जो आज तुम्हारा है, ऐ सहाबा किराम। उस दौर में नेकी की तरफ बुलाने, बुराई से रोकने वाली जमात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारी तरह होंगे जिस तरीके से जानों की बाजी तुमने आज मेरे साथ लगाई है, कल सिर्फ लोग नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से खुद को और माशरे को रोके, रब तबारक व तआला ने वही अज्र देगा जो तुम्हें दे रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर।